اگر زمین اور آسمان کے حصار سے نکلا جا سکتا ہے تو کیا اس زمین اور آسمان کے علاوہ بھی کچھ ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین اور آسمان کی سرحد سے نکل جاؤ، اس کے استطاعت تو تمہارے پاس ہے، تو پھر نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے مگر جب میں تمہیں طاقت دوں۔ اب یہ بات بڑے غور والی ہے کہ ہمارا علم اور ہماری رسائی، اس میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جنت کے بارے میں علم ہے، دوزخ کے بارے میں بھی پہنچ اور رسائی یا مشاہدہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہمارے علم میں ہے کہ جنت میں حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اب آپ جس عمر میں ہیں، جس دور میں حور کا لفظ آتا ہے، خیمے کا لفظ آتا ہے، کانا لولو مکنون چھپے ہوئے موتیوں کا ذکر آتا ہے، تو یہ تشبیہات اور یہ سارے کا سارا علم آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے کہ چھپے ہوئے خزانے ہوں۔ اب آپ فوراً تصور کرو گے کہ خزانہ کیا ہے۔ بینک والا سوچے گا کہ چھپا ہوا بینک اکاؤنٹ، کوئی اور سوچے گا کہ کوئی انڈکلیئرڈ ویلتھ ہے، وہ چھپا ہوا خزانہ ہے، موتی ہے۔ اور جب حور کا ذکر آئے گا تو آپ کے ذہن میں کوئی خوبصورت تصور آ جائے گا۔ خوبصورت کیا ہے جو آپ کے تصور تک ہو، تصور سے آگے آپ خوبصورتی کا نہیں سوچ سکتے، یا تو رسائی کی حد تک خوبصورت ہو۔ ایک بادشاہ نے کسی دھوبن کو کہا کہ اس شہر میں، سارے شہر میں جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اسے آج لے آؤ۔ وہ اپنا ہی بچہ پکڑ کے لے گئی، کہتی ہے کہ جہاں پناہ تم اپنی جگہ پر بادشاہ ہو، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت بچہ یہی ہے جو میرا بچہ ہے۔ اب یہ اس کی رسائی ہے اور اس کی استعداد ہے کہ اس کی نگاہ میں، ماں کی نگاہ میں خوبصورت بچہ اس کا اپنا ہے، بادشاہ کے سامنے ہو یا کسی اور کے سامنے ہو، اس کی رسائی اتنی ہے۔ اب انسان کے پاس جو علم ہے، دوستی کا علم ہو، دشمنی کا علم ہو، مشاہدات کا علم ہو، وہ سارے کا سارا آپ کے اپنے ذہن کے مطابق ہے۔ جس طرح آپ ستارے کو سمجھتے ہو کہ یہ ستارے خوبصورت چمکنے والے لیمپ ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود تشبیہ دی کہ آسمان کو میں نے زین السماء دنیا بھی مصابیح، یعنی یہ دنیا کے جو آسمان ہیں ان کو ہم نے سجا دیا، کس سے؟ چراغوں سے۔ اب یہ جو لفظ چراغ ہے یہ نیچے سے نظر آ رہا ہے، بنانے والے کو تو پتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے۔ اتنے بڑے ستارے اور اتنے بڑے سیارے کہ کروڑ ہا زمینیں، کروڑ ہا دفعہ ملٹی پلائی کرو تب بھی یہ سارا بڑا ہے، کروڑ ہا صورتوں سے بنایا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چمکتے ہوئے لیمپ ہیں۔ اب یہ بنانے والے کو تو پتا ہے کہ کیا بنایا ہے، کہیں ٹھنڈے ہیں اور کہیں گرم ہیں، یعنی کہ چمکتے نہیں ہیں لیکن چمکتے ہوئے بتایا ہے، کیونکہ یہ آپ کے تصور اور آپ کے مشاہدے کے لیے بتایا ہے۔ یہ روشن ستارے، یہ ستارے روشن نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ گویا کہ اللہ کریم نے جو کچھ فرمایا وہ آپ لوگوں کے مشاہدے اور آپ لوگوں کی استعداد کے مطابق فرمایا۔ اصل بات تو کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے گرد جو حصار ہے اقطار السماوات کا، اس سے تم نکلنا چاہو گے لیکن نہیں نکل سکتے۔ اب آسمان کا جو حصار ہے وہ تو ہمارے گرد ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں ہے۔ ہمارے گرد تو معاشی حصار ہے۔ کون سا حصار ہے؟ معاشی، سماجی، کم عمری، موت اور پریشانیاں۔ اور وہ تو آسمان سے نکلنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم تو زمین سے بھی نہیں نکل سکتے۔ اب میں جن آسمانوں میں جکڑا ہوا ہوں وہ آسمان تو کیا، میں تو ضروریات کے دام سے بھی نہیں نکل سکتا۔ اللہ کریم کی بات یہاں آ کے سمجھ آئے گی کہ جس جس جگہ تم جکڑے ہوئے ہو وہاں سے نکلنے کا تم دعویٰ تو کرو گے، نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نکل نہیں سکتے، کیونکہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک خاص مقام پر ایک خاص شکل میں رہن رکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو رہن رکھ دیا گیا ہے اور آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ آپ جانا چاہو گے لیکن آپ نہیں جا سکتے۔ ایک آدمی ہے کہ جس کی فطرت میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ایک خاص چیز کھائے گا، جیسے کہ گندم۔ پرانے آباء و اجداد سے آپ گندم کھاتے آ رہے ہیں، اب بھی آپ گندم کھا رہے ہیں، حالانکہ زمانہ بڑا ڈیولپ ہو گیا، پھر بھی آپ کی یہی خوراک ہے، وہی پانی ہے، H2O، وہی آپ پیتے آ رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے نا، وہی نیند ہے، وہی آنسو ہے، وہی رونا ہے، وہی پیدا ہونا ہے، وہی موت آ جانی ہے، تو تبدیلی کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے یہ بات غور سے سمجھو کہ حصار سماوات ہے کیا، کہ وہ تمہارے گرد تمہارے عمل کی حد کا نام ہے۔ جہاں وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو سمجھو کہ حصار آ گیا۔ کہتا ہے کہ اب آگے چل، یہ کہتا ہے کہ آگے میں نہیں چل سکتا، کہتا ہے کہ تو نے کتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں،
تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، کسی نے تھوڑے بتائے اور کسی نے زیادہ بتائے، کہتا ہے کہ اور وہ کہتا ہے کہ اور کچھ نہیں، تو وہی کام دوبارہ کرتے جاؤ، کہتا ہے کہ وہ کام دوبارہ نہیں ہوتا، دوبارہ سروس کر لو، لیکن کہتا ہے کہ دوبارہ سروس نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ جو تم نے پہلے کیا وہ دوبارہ کر لو، کہتا ہے کہ پہلے والی بات اور تھی اور اب اور بات ہے، یہ کون بدل گیا؟ سارے سماوات آ گیا، یعنی اب تم وہ کام نہیں کر سکتے جو پہلے کرتے تھے، جو تمہارا دعویٰ تھا وہ تمہاری دلیل ختم ہو گئی، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ دعویٰ ہے تمہارا، اب کہتا ہے کہ یہی تو میں نہیں کر سکتا، یہ درمیان میں کیا آ گیا؟ حصار۔ اب یہ حصار جو ہے یہ کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کا فضل، وہ ہو تو پھر آپ وہی کام کر سکتے ہو جو آپ کی خواہش میں ہو، ورنہ آپ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا انسان طاقتور اور اپنی کمزوری دور نہیں کر سکتا، یہ درمیان میں کون آ گیا؟ حصار سماوات، حصار وقت آ گیا، اسے کیا کہیں گے؟ حصار وقت۔ اور کچھ لوگوں کے اوپر تو خواہشات کا پہرا لگا ہوا ہے، وہ خواہشات کے جال میں ہیں، اسے کہو کہ تو گڑ نہ کھا، بیمار آدمی ہو کہ ڈائبٹیز قسم کی بیماری ہو رہی ہے، کہتا ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ یہ گڑ میری بڑی پسندیدہ خواہش ہے، تو بیماری جو آ گئی ہے کہتا ہے کہ بیماری اپنا کام کرے گی اور گڑ اپنا کام کرے گا، یہ مجبوری ہے اس کی، کھانا مجبوری ہے، اب وہ ایک عادت کے حصار سے نہیں نکل سکتا۔ مرچ بعض اوقات نقصان دیتی ہے لیکن وہ مرچ کھانے پہ مجبور ہے، بعض اوقات چینی نقصان دیتی ہے لیکن اس کے کھانے پہ مجبور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش اور عادت سے نکلنا چاہے تب بھی نہیں نکل سکتا، ایک معمولی عادت ہے، ہیبٹ ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے نہیں نکل سکتا انسان، اپنی پسند سے بھی نہیں نکل سکتا، ناپسند سے نہیں نکل سکتا۔ اگر اس کو نفرت ہے فلاں آدمی سے جو اس کے چچا کا بیٹا ہے، کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، ناپسند ہے مجھے، انسان اپنی رینج سے باہر نہیں جا سکتا، اپنے حالات سے باہر نہیں جا سکتا، عبادت کی بھی حد آ جاتی ہے، بغاوت کی بھی حد آ جاتی ہے۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ انسان جتنا بھی باغی ہو اپنی حد کے اندر رہے گا، اس سے آگے جا نہیں سکتا۔ کہتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں، آج 2-4 ستارے میں توڑ کر لاؤں گا، کہتا ہے کہ کیسے واپس آ گیا؟ کہتا ہے کہ وقت گزر گیا تھا، شام آ گئی تھی تو پھر مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خواہشات، تمہارے ارادے اور تمہاری قوتوں کے دعوے تمہاری کمزوریوں کی حد میں ہیں اور یہ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ اگر طاقت دے تو تمہاری کمزوری پھر طاقتور ہو جائے گی۔ اللہ بھی سلطان کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری کمزوری اور تمہاری محدود زندگی کو اللہ لامحدود بنا سکتا ہے، وہ اگر چاہے تو۔ ایک وقت تھا کہ مجھے کون جانتا تھا تیرے نام سے پہلے، اور پھر تیری محبت اور تیرے نام سے مجھے کون نہیں جانتا تھا، ایسے کہتے ہیں نا۔ مطلب یہ کہ ایسے شعر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو پھر ایک زمانہ آ گیا، واقعات ہو گئے، آپ کو آپ کی محدود زندگی سے کس نے نکالا؟ اس کے فضل نے، سلطان نے۔ اللہ بھی سلطان، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں ایک ایسا وقت آ جائے کہ تم اسے توڑنا چاہو اور حصار ٹوٹ نہ رہا ہو، وہ وقت ہے اللہ سے مدد لینے کا کہ تم حصار وقت توڑنا چاہتے ہو، خواہش ہے، دلیل بھی ہے، ارادہ ہے کہ یہ جو آپ کے گرد دائرہ لگ گیا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہو لیکن تم توڑ نہیں سکتے۔ اللہ بھی سلطان، یہ وظیفہ بتاتے ہیں بزرگ لوگ۔ اللہ بھی سلطان کا مطلب کیا ہے کہ سلطان کا وظیفہ کرو، یا سلطان مبین، اور جب آپ کرو گے تو حصار میں سے کوئی راستہ نکل آئے گا۔ سارے وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا، تیرے جمال کا پہرا لگا رہا ہے ہر سو۔ کوئی جمال کا پہرا ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی جلال کا پہرا ہوتا ہے، کوئی خواہشات ہوتی ہیں، کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی پہرا ہے، وہ اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب تمہاری زندگی کسی جال میں گرفتار ہو جائے کہ تم سمجھتے ہو کہ زندگی گزر گئی اور ابھی وہ بات نہیں ہوئی جو ہونا چاہتی ہے، تو پھر یہ سمجھو کہ تمہیں اس کی طاقت چاہیے کہ زندگی گزر گئی ہے لیکن وہ واقعہ جو میں چاہتا ہوں وہ ابھی نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ بہت کچھ ہو گیا اور ہر چیز میری پوری ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہر چیز پوری ہو جاتی ہے لیکن ایک بات ہے جو پوری نہیں ہو رہی، وہ ہونی چاہیے تھی۔ بعض دفعہ جوانی میں احساس ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ ارادے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن جب نہ آئے تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کو پکارو اور اللہ سے طاقت مانگو، وہ تمہاری کمزوریوں میں قوت دے گا۔ دیکھو ایک معمولی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات کے اندر اتنے بڑے آدمی کو روک دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر انسان جکڑ گیا۔ یہ جو تمہارا پریشانی کا خیال تھا یہ تو وہم تھا، یہ تو وہم تھا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ انسان ایک وہم میں گرفتار ہو گیا کہ
کس میں گرفتار ہو گیا؟ شک میں گرفتار ہو گیا، وہم میں گرفتار ہو گیا اور اپنی بے بسی میں گرفتار ہو گیا۔ معمولی سی بات ہے، بڑے سے بڑا کھوجی جو ہے نا مکڑی کا جالا دیکھ کے گرفتار ہو گیا۔ اس بات میں کہ مکڑی کا جالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بالکل ٹھیک دلیل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کمزور جالے سے بڑی بڑی قوت والی دلیل بنا دی تو انسان یہاں آ کے رک جاتا ہے۔ آپ کی تمام طاقتیں، مطلب یہ کہ آپ کا علم، آپ کے پاس جو علم ہے، جو کچھ بھی آپ نے ساری زندگی میں حاصل کیا ہے، اگر علم آپ کی یادداشت میں نہیں آیا تو پھر کتاب کا علم تو کتاب میں رہا۔ تو کیا لگتا ہے اس کا؟ کتاب کا علم کتاب میں رہا، اس کتاب میں تو نہ رہا، اور تم نے جو نقل کیا وہ اس کتاب میں آ گیا۔ تو ایک ہی کتاب ہے، جو تمہارے علاوہ ہے وہ ایک ہی کتاب ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جو تمہارے پاس آ گیا، تمہارے ذہن میں آ گیا، یہ تمہارا، جو نہیں آیا تو وہ کتاب، چاہے تم نے خرید لیا ہے، چاہے تم نے چوری کیا ہے، وہ کتاب ہی ہے۔ تو کتاب کا علم کتاب میں رہا، یہ جو کتاب ہے تمہارا علم وہ ہے جو تمہارے ذہن میں آ گیا اور یادداشت میں۔ اور یادداشت جو ہے اگر ایک حادثے کی زد میں آ جائے تو انسان یادداشت کھو دیتا ہے، کہتا ہے کہ کیا وہ تمہیں یاد ہے جو ہمارے ساتھ ایک آدمی پڑھتا تھا اسکول کے زمانے میں؟ کہتا ہے کہ اب تو اسکول کا زمانہ ہی بھول گیا۔ کہتا ہے کہ وہ جو بس میں ایک آدمی نے تجھ سے بات کی تھی، کیا وہ یاد ہے؟ کہتا ہے کہ وہ بس وہ آدمی، تو وہ بے بس ہو گیا۔ مطلب کیا ہوا کہ یادداشت کمزور ہو گئی، کوئی چیز یاد رہتی ہے اور کوئی چیز بھول جاتی ہے۔ تو اب جب یہ وقت آ جائے تو مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہے یہ سارا کام نہیں آ رہا۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ یادداشت میں رہی اور اس کے بعد تم بھول جاؤ۔ آپ کے پاس چاقو ہے، وقت آ گیا، یہ چاقو کا وقت ہے، کہتا ہے کہ بھول گیا میں، مجھے لگا کہ یہ کسی اور چیز کا وقت ہے، وہ استعمال کرنا بھول گیا۔ یہ بات بھی بیکار ہو گئی۔ آپ کے پاس آپ کا علم اگر اپلیکیشن میں نہ آئے تو بیکار ہے، اگر آپ کے عمل میں نہ آئے تو غیر مستعمل ہو گیا۔ آپ کی یادداشت کمزور ہو جائے تب بھی بات نہ بنی ہے، تیرے پاس ہی ساری چیزیں، ارینجمنٹ دو۔ اگر دن کو رات کا علم بولنے لگ جائے اور رات کو دن کا علم بولنے لگ جائے تو بندہ پریشان ہو جائے گا۔ بندہ سفر پہ جا رہا ہے، جہاز تیار ہے، بکنگ ہوئی پڑی ہے، آپ حج پہ جا رہے ہو، عمرے پہ جا رہے ہو، کہتا ہے کہ ٹھہرو صاحبان، آپ کو ایک ضروری بات بتاتا ہوں، آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ کہانی سنانے کا وقت کہاں؟ ایک آدمی بہت لطیفے سناتا ہے، اچھے اچھے، لوگوں کو ہنسی آتی ہے، اور اس کے گھر میں کوئی مرگ ہو جائے کسی کے گھر میں، اب لطیفے والے آدمی نہیں جائیں گے نا وہاں تو کسی مرثیے کی بات کر۔ مطلب ہے کہ موقع اگر استعمال نہ ہو تب بھی علم صحیح نہیں ہوگا، موقع سے باہر اگر آ جائے تب بھی علم صحیح نہیں ہوا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو علم اگر مشاہدے میں نہ آئے تب بھی علم صحیح نہ ہوا، اگر علم کا گواہ مشاہدہ نہ ہوا تب بھی صحیح نہ ہوا، اگر یادداشت میں رہ گیا اور یادداشت اگر کمزور ہے تب بھی صحیح نہ ہوا، حالانکہ علم ہے صحیح۔ اب اللہ کریم کے احکامات کا علم جو ہے نا، یہ یوں آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے بات کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ کی رینج میں یہ بات نہیں آتی۔ رینج میں آنے کے لیے، آپ کے عمل میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ہمہ حال غور کرتے جاؤ کہ اللہ کا وعدہ، کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ وعدہ کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی جو تمہیں خیال آیا وہ سچا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہاں سے پیدل جائیں گے حج کرنے، یہ خیال آیا، جو بھی خیال آیا وہ پورا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ غافل ہو جاتے ہو۔ اس کا بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ دل پر دو قسم کا پردہ ہوتا ہے، ایک عارضی طور پر یہ محنت سے صاف ہو جاتا ہے، ایک پردہ دل پر پرماننٹ آ جاتا ہے۔ اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو پرماننٹ آ جاتا ہے، اگر عارضی پردہ آ جائے تو اس کو جگا کے تم ٹھیک کر سکتے ہو۔ آپ اپنے آپ کو جگاؤ، انسان غفلت سے نکل سکتا ہے۔ غفلت جو ہے یہ فراموشی پیدا کرتی ہے اور یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اور بیداری پیدا کر دو تو یادداشت چمک جاتی ہے، پھر وہ حصارِ وقت ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو سلطان کی طاقت مل جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو اللہ کریم کی طاقتوں کا سائل بنا سکتے ہو، بشرط کہ آپ ہمہ حال رہو۔ درمیان میں آپ یہ کرتے ہو کہ اگر اللہ کریم اپنے پاس بلا لے، قریب کر لے، تو وہاں پر تم جیب سے ایک کاغذ نکالتے ہو اور کہتے ہو کہ آپ تو اللہ ہیں، ہمارے دو چار کام تو کر دیں۔ ایک ہمارا بیٹا ہے، اس کا آپ مسئلہ حل کر دیں، ایک ہماری بیٹی ہے، اس کا بھی مسئلہ
حل کر دیں۔ ہمارے مکان کا کام نہیں ہو رہا، وہ مقدمہ چل رہا ہے، 1 2 اور بھی واقعات ہیں۔ کیا یہ اللہ سے محبت ہے؟ یہ تو کچھ اور ہی واقعات کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے طاقت اس کو ملتی ہے جو پیور محبت کرے، محبت سے محبت ملے گی، پھر آپ کو سلطان کی طاقت مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے کہا کہ ایسا ہوگا، تمہیں طاقت دی جائے گی۔ اس نے طاقت اور کس کو دینی ہے؟ تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے۔